ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المجالس بالامانۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے درس حدیث میں ہم نے ایک مختصر حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ یہ صحاح ستہ میں سے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجالس بالامانۃ، مجالس جو ہیں وہ امانت ہوا کرتی ہیں۔ ہم امانت کسے کہتے ہیں؟ ہم امانت اسے کہتے ہیں کہ جو کوئی بندہ کسی کے پاس پیسہ، زیورات یا کوئی قیمتی چیز رکھ جائے کہ یہ میری آپ کے پاس امانت ہے۔ اب وہ امانت جس کے پاس رکھی گئی ہے وہ اس کا پابند ہے کہ وہ اس امانت کی حفاظت کرے، وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہوتی ہیں: اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو اس پر تو لازم ہے کہ وہ اس امانت میں امین ثابت ہو اور اس کی حفاظت کرے، اس کا خیال رکھے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، صرف مال، دولت، پیسہ، زیورات وغیرہ ہی امانت کے طور پہ نہیں رکھے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجالس بھی امانت ہوا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں جب کسی سے کوئی بات کرنی ہو، ایسی بات جو بات کرنے والا جو متکلم ہے وہ نہیں چاہتا کہ کسی اور سے بات شیئر ہو، کسی اور کو اس بات کی خبر ہو، کسی اور کو پتہ چلے، تو وہ مخاطب سے ذرا قریب ہو کے بات کرتا ہے، مخاطب سے ذرا دھیمے لہجے میں اور آہستہ بات کرتا ہے۔ تو مخاطب کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بات جو ہے یہ صرف مجھ سے ہی کر رہا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو شیئر کی جائے۔ تو اب یہ بندہ جس کو یقین ہو جائے کہ یہ بندہ مجھ سے ہی بات کر رہا ہے اور یہ بات کسی اور سے نہیں کرنا چاہتا، تو اب یہ بات اس پر امانت ہو گئی، اب یہ مجلس امانت ہو گئی۔ مجلس امانت کیوں ہوا کرتی ہے؟ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے بات کرنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھے اور پھر آپ سے بات کرے تو سمجھیں کہ وہ کسی اور کو یہ بات نہیں بتلانا چاہتا، تو اب یہ بات بھی امانت ہو گئی۔ باتیں کیوں امانت ہوتی ہیں، مجالس کیوں امانت ہوتی ہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو فسادات پھیلتے ہیں، جو سب سے زیادہ لوگوں کے درمیان ناراضگیاں، ناچاقیاں، لڑائی جھگڑے تک بات پہنچتی ہے، وہ باتوں سے پہنچتی ہے۔ باتوں سے لوگ ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتے ہیں، باتوں کی وجہ سے دل بھی ٹوٹتے ہیں، باتوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے، دشمنی یا قتل و قتال تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو جو چغل خور ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کی بات پہنچاتے ہیں، ایسی نیگیٹو باتیں، منفی باتیں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اس کے بارے میں بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بارے میں پھر بہت واقعات ہیں کہ چغل خور نے کتنی تباہی مچا دی صرف اپنی ایک چغل خوری کی وجہ سے، کہ قبیلے آپس میں دست و گریبان ہو گئے، آپس میں ان کے درمیان قتل و قتال ہوا، صرف ایک چغل خور کی وجہ سے۔ تو خدا نخواستہ ایک مجلس ہوگی، ایک محفل ہوگی جس میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی نازیبہ بات ہوگی، کوئی ایسی اس کے خلاف طبع بات ہوگی کہ جس سے وہ پسند نہیں کرتا، تو اگر یہ مجلس جس میں مخاطب اگر اس بات کو امانت نہیں سمجھے گا اور جا کے اس سے کہے گا یا دوسرے سے کہے گا، چلتے چلتے بات وہاں تک پہنچے گی، تو یہ 2 مسلمانوں کے درمیان یا 2 انسانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو المجالس بالامانت، مجالس امانت ہوا کرتی۔ اگر کوئی آپ سے کوئی بات کرے، بعض دفعہ تو بہت کھل کے لوگ بات کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات آپ پر امانت ہے، میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں۔
وہ تو ایک کھلی امانت ہو گئی. لیکن اگر اشارات میں بھی سمجھ جائیں کہ یہ بندہ اس بات کو شیئر نہیں کرنا چاہتا دوسروں سے, یہ صرف مجھ ہی سے کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات اب آپ پر امانت ہوئی. اب اس امانت میں خیانت کرو گے تو منافق کی لسٹ میں آ جاؤ گے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 علامات ہیں, ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرتا ہے. تو مجالس بھی امانت ہوا کرتی ہیں. کسی کی ایک بات جو وہ نہیں چاہتا کہ دوسروں تک پہنچے, اس کو اگر پہنچائیں گے تو یہ بھی امانت میں خیانت میں شمار ہوگا. ہر قسم کے شرعی, روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے.